بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعراب سے متعلق ہم نے یہ کہا تھا کہ اعراب کی کچھ علامات فرعی ہے، تو اس میں سے رفع کی علامات بھی ہم نے پڑھی اور نصب کی علامات بھی ہم نے پڑھی۔ پھر اس کے بعد جر کے علامات میں سے ہم نے یہ کہا کہ جر کے علامت فرعی جو ہے وہ مثنی، جمع مذکر سالم اور اسماء ستہ، اس میں یا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ممنوع من الصرف میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ اس میں اعراب کی علامت فرعی وہ فتحہ ہے۔ الفتحۃ فی الممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف میں مفتوح ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ حرف جو ہے، یہ کلمہ جو ہے یہ مجرور ہے، عفواً یہ اسم جو ہے یہ مجرور ہے۔ جیسے قرآن میں ہے یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل، تو محاریب اور تماثیل یہ اسماء مجرورہ ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں اسماء مجرور ہے اور جر کی علامت فتحہ ہے۔ وعلامت جرہا الفتحہ، اس کی جر کی علامت فتحہ ہے۔ عوضاً عن الکسرہ، کسرے کے بجائے، کسرے کو چھوڑ کر، یعنی کسرے کو لایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ یہ ممنوع من الصرف ہے، اور ممنوع من الصرف ہوتا وہی ہے کہ جس پر کسرہ اور تنوین نہ آتا ہو، تو اس پر کسرہ نہیں آ سکتا، اس وجہ سے ہم نے کہا کہ یہ جو ہے ممنوع من الصرف ہے تو مجرور ہے، اور جر کی علامت جو ہے وہ فتحہ ہے عوضاً عن الکسرہ، ٹھیک ہے۔ اس کی ترکیب یعملون فعل مضارع مرفوع وعلامت رفعہ ثبوت النون۔ یعملون یہ فعل مضارع مرفوع ہے اور رفع کی علامت جو ہے وہ نون کا ثابت رہنا ہے، نون کا اپنی جگہ ثابت رہنا ہے۔ لأنہ من الافعال الخمسہ، اس لیے کہ یہ افعال خمسہ میں سے ہے۔ والواو ضمیر متصل، اور واو جو ہے وہ ضمیر متصل ہے، مبنی علی السکون، مبنی علی السکون ہے، فی محل رفع فاعل، محل رفع میں ہے، فاعل ہے، ٹھیک ہے، مرفوع تو نہیں ہے لیکن محل رفع میں ہے اور وہ فاعل ہے یعملون کا۔ لہو، اللام حرف جرین، لام حرف جر ہے، مبنی علی الفتحہ، ہمیشہ مبنی علی الفتحہ ہے، لا محل لہ من الاعراب، نہ مرفوع ہے، نہ منصوب ہے، نہ مجرور ہے، نہ مجزوم ہے، اس کا کوئی محل نہیں ہے اعراب میں سے۔ والہاء ضمیر متصل، اس کے ساتھ جو ٹچ ہا ہے یہ ضمیر ہے، متصل ہے، مبنی علی الضم، ہمیشہ مبنی علی الضمہ ہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ مضموم آئے گا۔ فی محل جر، محل جر میں ہے، بحرف الجر، حرف جر کے ساتھ، اس سے پہلے لام حرف جر آیا ہے، تو یہ چونکہ حرف ہے اور حرف مبنی ہے، سارے حروف مبنی ہے، اور یہ حرف جو ہے یہ مبنی علی الضمہ ہے، اس پر پیش آتا ہے، اگرچہ اس سے پہلے حرف جر بھی آیا ہو تب بھی یہ مجرور نہیں ہوگا بلکہ محل جر میں ہوگا بحرف جر۔ والجار والمجرور متعلقان بالفعل یعملون، یہ جار اور مجرور، لہو جار اور مجرور جو ہے یہ دونوں متعلق ہے یعملون فعل کے ساتھ، تو یعملون فعل اور فاعل، اور لہو جار مجرور متعلق یعملون فعل کے ساتھ۔ ما اسم موصول، ما جو ہے یہ اسم موصول ہے، مبنی علی السکون، فی محل نصب مفعول بہ، یہ مبنی علی السکون ہے اور محل نصب میں مفعول بہ ہے۔ یشاء، یشاء فعل مضارع مرفوع وعلامت رفعہ الضمۃ ظاہرہ، یشاء یہ فعل مضارع ہے، مرفوع ہے، رفع کی علامت جو ہے وہ ضمہ ظاہر ہے۔ والفاعل ضمیر مستتر تقدیرہ ہوا، ٹھیک ہے، اس کا جو فاعل ہے وہ ضمیر مستتر ہے اس میں، اور وہ اس کی تقدیر ہے ہوا، ما یشاء ہوا۔ من محارب، تو من حرف جر ہے، مبنی علی السکون، لا محل لہ من الاعراب، یہ من حرف جر ہے، مبنی علی السکون ہے، اس کا کوئی محل نہیں اعراب میں سے۔ محاریبہ، محاریبہ جو ہے یہ اسم ہے، مجرور ہے من حرف جر کی وجہ سے، تو آپ کہیں گے یہ مجرور تو نہیں ہے، یہ تو مفتوح ہے، تو ہم کہیں گے کہ نہیں بھائی یہ مجرور ہے، اور جر کی علامت جو ہے وہ فتحہ ہے، وعلامت جرہ الفتحہ عوضاً عن الکسرہ، اس کی جر کی علامت فتحہ ہے اور نیابتاً عن الکسرہ، عوضاً کا مطلب نیابتاً عن الکسرہ، کیوں؟ لأنہ ممنوع من الصرف، اس لیے کہ یہ ممنوع من الصرف ہے،
کس نے کہا کہ ممنوع من الصرف ہے بھائی؟ لأنہ علی صیغۃ منتہی الجموع، اس لیے کہ یہ صیغہ منتہی الجموع کے اوپر ہے۔ ایک جمع ہوتا ہے، جمع کا صیغہ ہوتا ہے، اور ایک منتہی الجموع کی جس پر جمع ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، مفاعل کے وزن پر یا مفاعیل کے وزن پر، تو یہ منتہی الجموع کی صیغہ ہے، تو اس صیغے پر ہے چونکہ، اور اس صیغے پر ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ ممنوع من الصرف ہے۔ والجار والمجرور متعلقان بحال محذوف من المفعول به المقدر للفعل یشاء۔ جار مجرور جو ہے من محاریبہ، ظاہر بات ہے کہ من حرف جر ہے اور محاریبہ مجرور ہے، تو جار اور مجرور دونوں یہ دونوں متعلق ہے حال محذوف کے ساتھ کہ جو مفعول به مقدر سے حال ہے۔ مفعول به کس چیز کا؟ یشاء فعل کا، ٹھیک ہے، یشاء فعل کا جو مفعول به مقدر ہے اس کے حال سے یہ دونوں متعلق ہے۔ تقدیر کیا ہوگی عبارت کی؟ تقدیر عبارت کی یوں بنے گی ما یشاء عملہ من محاریبہ، ما یشاء عملہ من محاریبہ، ٹھیک ہے، تو یہ من محاریبہ جو ہے یہ جار مجرور دونوں یہ عملہ جو فی محل نصب مفعول بھی واقع ہو رہا ہے اس سے متعلق ہے۔ واو حرف عطف مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب، اس کے بعد جو واو ہے نا وہ تماثیل، تو واو حرف عطف ہے اور یہ مبنی علی الفتح ہے، لا محل له من الاعراب، اس کا اعراب سے کوئی محل نہیں، نہ مرفوع ہے، نہ منصوب ہے، نہ مجرور ہے، نہ مجزوم۔ تماثیل، تماثیل یہ اسم ہے معطوف ہے علی محاریبہ مجرور مثلہ، ٹھیک ہے، یہ اسی محاریبہ پر معطوف ہے، گویا وہ محاریبہ معطوف علیہ ہے، واو حرف عطف ہے اور تماثیل معطوف ہے اور اسم ہے، ظاہر بات ہے کہ اسم معطوف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور مجرور ہے اسی جیسے۔ کیوں مجرور ہے اسی جیسے؟ اس لیے اس جیسے مجرور ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ کا اعراب ایک طرح سے ہوتا ہے، دونوں کا اعراب ایک طرح کا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ اسی سے وہ اسی جیسا اس کا بھی اعراب ہے، مجرور ہے۔ وہ علامت جرہ الفتحہ، اس کی جر کی علامت کیا ہے؟ تو بھائی اس کی جر کی علامت فتحہ ہے، عوض عن الکسرہ، عوض عن الکسرہ ای نیابت عن الکسرہ، کسرے سے نائب بن کر آیا، اس پر کسرہ آنا چاہیے تھا۔ کیوں کسرہ آنا چاہیے تھا؟ اس لیے کہ کسرہ ہی علامت ہے جر کی، علامت اصلی، لیکن علامت اصلی یہاں پر نہیں آئی بلکہ علامت فرعی آئی ہے، اور علامت فرعی جو ہے ہم نے کہا کہ وہ فتحہ ہے، کس چیز میں؟ ممنوع من الصرف میں، لأنہ ممنوع من الصرف، اس لیے کہ یہ ممنوع من الصرف ہے، لأنہ علی صیغۃ منتہی الجموع، اور ممنوع من الصرف کیوں ہے؟ اس لیے کہ منتہی الجموع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے بھائی، امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ الجمل، جملۃ یعملون، جملۃ فعلیۃ استئنافیۃ، جملہ فعلیہ استئنافیہ ہے، یعملون جملہ لا محل لها من الاعراب، اس کا کوئی محل نہیں اعراب میں سے، اور جملۃ یشاء یہ جملہ فعلیہ ہے، لا محل لها من الاعراب، اس کا بھی کوئی محل نہیں اعراب میں سے، کیوں؟ لأنها صلۃ الموصول، اس لیے کہ یہ موصول کا صلہ ہے۔ جزم سے متعلق انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔